بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کھری بات ہوگی خواتین کی۔ خواتین کیا چاہتی ہیں، کیا لوگ کیا چاہتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا چاہتا ہے۔ لوگ کیا چاہیں گے کہ خوف سے بہت ساری خواتین اپنی زندگیاں برباد تباہ کر چکی، اور کہا جاتا ہے کہ مردوں کا معاشرہ، اس میں خواتین دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مگر وہ مردوں کے معاشرے میں ایک دلدل کی طرح دھستی ہوئی جا رہی ہے۔ 2025 بھی گزر گیا، صدیاں گزر گئی، مگر ہماری سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہیں آئی ہے۔ خواتین کس خوف سے، کس ڈر سے، کیسے زندگی بسر کر رہی ہیں، بڑا حساس موضوع ہے۔ اس موضوع کے عورت کی خواہشات، شادی ہے، زندگی گزارنا ہے یا کچھ کرنا ہے، اس معاشرے کی ترقی، اس دنیا کی ترقی میں سب سے بڑا کردار بھی ایک عورت کا ہے۔ پر وہی عورت جس کے قدموں میں جنت بھی ہے، مگر وہی عورت ایک دوسرے کی دشمن بھی ہے۔ سازش، گھر گھر کی کہانی، گھناؤنے قسم کے روپ بھی موجود ہیں، یہاں فرشتے صفت کردار بھی ہیں اس موضوع پہ، اور ہمارے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں وہ بھی دردانہ انصاری صاحبہ۔ آپ کو رائل فیملی نے اعزازی کیپٹن بھی بنایا ہے، اور پاکستان کی مسلم خاتون کا طور پہ آپ کو یہ بڑا اعزاز بھی مل چکا ہے۔ آپ کی خواہشات کے حوالے سے بھی، آپ کیا چاہتی تھی، لوگ کیا کہیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے، مگر باقی مہمانوں کا بھی میں تعارف لیتا چلوں۔ شازیہ متین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان کی واحد وہ خواتین میں سے ہیں جو اپنی صنعت انڈسٹری بھی چلا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹ پوری دنیا میں ویجیٹیبل فروٹ کر رہی ہے۔ ان کے بھی مسائل اور لوگ کیا کہیں گے، ان کے ساتھ کیا کیا گزر رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ امریکہ ہاسٹن سے بڑی سوشل ایکٹیوسٹ، اینکر اور صحافی، اور وہاں پہ امریکہ میں خواتین کے حوالے سے ایک رول ماڈل فرح اقبال صاحبہ بھی موجود ہے۔ آپ سے بھی بہت ساری کھری باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ برطانیہ میں 50 سال سے زیادہ گزار رہی ہیں زندگی، بہت پاپڑ آپ نے بھی بیلے ہوں گے خواتین کے مسائل سے، زیرو سے بندہ اوپر آتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی واحد مسلم لیڈی بھی ہیں جس کو بہت سارے برطانیہ حکومت سے لے کے رائل فیملی نے اعزازات سے نوازا ہے۔ جب آپ یہاں سے پاکستان سے برطانیہ گئی، اس وقت کیا آپ کو یہ نہیں لگا کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ برطانیہ جا رہی ہیں، وہاں پہ کس طرح مشکلاتیں دیکھی، کیا پریشانیاں، دکھ دیکھے؟ شکریہ بھٹو صاحب۔ اصل میں کیا ہوا کہ 15-16 سال کی عمر میں یہاں سے چلی گئی۔ 15-16 سال سے گئی۔ 16 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی۔ اس وقت کا بچہ، اس کو یہ احساس نہیں تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اس کے گھروں میں ہی بیٹھ کے یہ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ بس یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس بچی کی شادی اس خالہ کے بیٹے سے ہو جائے گی یا اس پھپھی کے بیٹے سے ہو جائے گی، اور جب آپ کو جہاز میں بیٹھ کے بٹھا کے پھر کس سے شادی ہو گئی؟ ہو گئی پھپھی کے بیٹے سے، پھپھی کے بیٹے سے اس کا نکلا۔ لیکن یہ کہ قسمت کی، میری اماں کہتی ہیں قسمت کے سارے کام ہیں، وہ ہے۔ کبھی کبھی قسمت ہم ہاتھ سے لگا کے کسی کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں والدین خاص طور پہ، چاہے ان کے پاس وسائل ہو نہ ہو، وہ اپنی بچیوں کو خاص طور پہ زیورات اور ان کو اچھے اچھے بہت نگینے جڑے کپڑے یہ سب دیتے ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں، بلکہ سب کچھ سے کہتی ہوں کہ وہ جو والدین ہیں اس طرح کی سوچتے ہیں ضرور رکھیے، یا وہ جو والدین جو لڑکے کے والدین ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو بچیوں کو بلٹ پوائنٹس دیے جائیں کہ بیٹا اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا، بیوی کیسے بننا ہے، اگر بہو ہو تو وہ کیسے بننا ہے، ماں کیسے بننا ہے۔
تو وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ مجھے نہیں سکھائی گئیں، اور شاید سکھائی بھی جاتی تو اس عمر میں انسان اتنا تجربے کار نہیں ہوتا یہ عمر کے ساتھ. تو ایک نئی دنیا میں، ایک نئے معاشرے اس نئی دنیا میں آپ کے نام کے آگے اب او بھی لگا ہوا ہے، رائل نیوی کا اعزاز، ایئر فورس کا اعزاز. کیا اس سسٹم کو آپ بدل سکی یا ان کا بھی سسٹم برطانیہ کا ویسا کا ویسا؟ دیکھیے، میں سچ سچ بات بتاؤں کہ ابھی بھی میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آٹے میں نمک کے برابر خواتین ہیں. میں ایک فرض کیجیے جرمنی گئی ہوئی تھی ابھی پچھلے دنوں، ٹرینر ہوں. میں اس جرمنی کو چھوڑ رہا ہوں، آپ نہیں سسٹم میں کو بدل سکی نہ برطانیہ کی بدل بات، سکی؟ میں دیکھو اسی کی بات بتا رہی ہوں. پوری کانفرنس میں کوئی 400 لوگ یہ کانفرنس تو ہوتی رہتی ہے، جس اس میں میں ڈرامے راگ ہوتا رہتا ہے. جس میں آپ اس سسٹم کا بتائیں. اسی سسٹم کی بات کر رہی ہوں میں. فرض کیجیے رائل نیوی ہے، بہت کوشش ہے، رائل ایئر فورس ہے، بہت کوشش ہے کہ خواتین آئیں، لیکن ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ سیٹس بدلنے کی ضرورت ہے. مائنڈ سیٹ بدلنے کے حوالے سے میں آؤں گا. شازیہ، آپ واحد لیڈی ہیں جو کاروبار کر رہی ہے، بزنس کر رہی ہے پاکستان میں. لنڈن اور امریکہ سے تو خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا پاکستان میں مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے کہ خواتین کاروبار کر سکیں، بزنس کر سکیں؟ 2025 میں نکل چکا. کیا مسائل ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ خواتین کاروباری یا دیگر اداروں میں ابھی بھی آٹے میں نمک برابر، جہاں فیکٹریوں میں اداروں میں دیکھیں تو خواتین کو 18 گنا کم تنخواہیں ہے؟ کیا ایسے ہی ہے؟ ایکچولی میں ایشو یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو سکا. ہم نے جو بھی خواتین باہر نکالیں، ہم نے ان کو ایک بزنس کی ایک کیٹیگری میں ڈال دیا. آپ اگر دیکھیں پاکستان کی موسٹلی خواتین جو ہیں، یا تو وہ فیشن ریلیٹڈ ہیں، یا وہ ایگری لینڈ بزنس ریلیٹڈ ہیں، یا وہ ٹیچر یا لائر ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ویمن جو ہیں وہ ایکسپورٹ بزنس میں یا انڈسٹریز میں ہیں، تو وہ آپ کو نظر نہیں آتی. اور اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں، آپ چائنا کو دیکھیں، وہاں پہ 50% ویمن انٹرپرینورز آر ورکنگ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مائنڈ سیٹ چینج ہی نہیں کر پائے. آپ نے خواتین کو ایک باؤنڈری بنا دی ہے. آپ ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کام بھی کرنا ہے تو آپ نے اسی جگہ کام کرنا ہے. جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی تو مجھے ہر طرف سے ہر ایک ہی مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ کوئی جو ہے وہ ٹیچر بن جائیں یا کوئی فیشن ہاؤس کھول لیں. ہم کیوں ہر میک اپ کر کے کھڑی ہو جائے، کپڑے پہن کے بس دکھاوا. ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہی ایک جو ہے وہ فیلڈز ہیں کہ آپ ٹیچر بن ہم جائیں. اشتہارات ٹی وی کے دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی عورت کو ماڈل کر کے ہر چیز میں عورت کو کھڑا کر کے میک اپ کر کے دکھانا. میں آپ کو بتاؤں، میں اس وقت کسی بھی ایک بھی جو ایف پی سی سی آئی یا کے سی سی آئی ہے، اس میں کسی ویمن انٹرپرینور میں کمیٹی میں نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو کمیٹیز ہیں ان کا موٹیوز ہی الگ ہے نا. ان کا پارٹیز کرنا، کیا مقصد ہے پھر؟ ان کے مقاصد جو ہیں دیکھیں، وہ فیشن ہاؤسز ہیں، ان کا فیشن ہاؤس سے ریلیٹڈ ہے، وہ بزنس پراسپیکٹس کے حساب سے اس چیزوں کو. آپ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی نام کے ادارے بزنس کے بنے ہوئے؟ ایسی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہاں پر جو خواتین ہیں وہ ان کی جو سوچ ہے وہ ایک لمیٹڈ بزنسز سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کے مسائل، انڈسٹریز کے مسائل وہ وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس قسم کی آرگنائزیشنز یا کمیٹیز کو جوائن کروں جہاں پہ مجھے اس بارے میں اویئرنیس ہو. تو اگر ہم خواتین کو مختلف پلیٹ فارم پہ، ایک ویمن انٹرپرینور کا پلیٹ فارم نہ بنائیں، ہم جو مین کا پلیٹ فارم ہے نا اسی میں ویمنس کو جو ہے وہ شامل کریں تاکہ انہیں وہی ایکول اپرچونیٹیز، برابری موقع ملے. میں فرح اقبال صاحب کے پاس آؤں گا. آپ پاکستان سے چل کے امریکہ ہاسٹن میں رہتی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، اینکر بھی ہیں. کیا پاکستان سے جانے والی جو خواتین ہیں امریکہ میں یا دیگر ملکوں میں رہتی ہیں، ان میں وہی لڑاؤ جھگڑا پاکستانی انداز موجود ہے، یا وہاں پہ امریکہ میں رہ کے کوئی سوچ پاکستانی خواتین کی تبدیل ہوئی، یا وہی کی سوچ وہی کھڑی جھگڑے کرنے؟ ایسی بات نہیں ہے، تبدیل ہوتی ہے سوچ، اور معاشرے کا اثر ہوتا ہے، سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے. ہو رہا ہے. ہاں ہو رہا ہے، اور تبدیل ہوئی ہے بہت زیادہ سوچ. لیکن مزے کی بات یہ کہ مردوں کی سوچ نہیں تبدیل ہوئی. مردوں کی سوچ تبدیل ہوئی، ورنہ صرف خواتین کی تبدیل ہوئی. صرف خواتین اس کی کیا وجہ ہے چینج ہوئی پھر؟ ہے. آئی تھنک اٹس براٹ اپ. جو براٹ اپ ہوتا ہے ان کا جو مائیں ذہنوں میں ڈال دیتی ہیں وہ کبھی نہیں ڈالتی بچے کو مائیں ذہنوں میں. وہ کبھی بھی نہیں. یہ تو ہمارے کلچر میں ہے نا. جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک لڑکوں کو اسپیشلی پرائرٹی بھی دی جاتی ہے، اور ان کے ذہنوں میں آپ لڑکے ہیں، آپ برتر ہیں اور اعلیٰ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو
بیوی آئے گی جو وہاں بھی لڑکے وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہاری پائے پکائیں گے. ایون شادیاں وہاں پر بھی ہوتی ہیں, پکا کے نہیں بھی دیتی پھر نہاری پائے؟ نہیں وہ وہاں تو نہیں پکا سکتے نا, نہیں وہاں تو وہ ایکول, وہ کہتے ہیں لڑکیاں جو وہاں پڑی ہوئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ بھی کام کر رہے ہیں ہم بھی کام کر رہے ہیں, تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو وہی ایک کلیش ہے جو ابھی آہستہ آہستہ جا رہا ہے, کیونکہ جنریشن جب چینج ہوگی, ابھی یہ جنریشن مڈل والی ہے کیونکہ ان کی تربیت جن ماؤں نے کی ہے وہ یہاں سے گئی ہیں. اب جب وہ مائیں جو وہیں پلی بڑھی ہیں وہ جب تربیت کریں گی, دیٹ ول بی اے چینج. آپ نے کیا وہاں پہ نہاری پائے نہیں پکائے؟ نہیں میں تو بہت پکاتی ہوں, بہت پکاتی ہے. میں تو بہت پکاتی ہوں. میں نے تو جاب بھی کی, کھانے بھی پکائے, اینکر شپ بھی کی, شاعری بھی کی, میں نے تو بہت کام کیا. میں تو اپنی 2.5 سال کی بچی کو کار سیٹ میں ڈال کے بہت دور 1.5 گھنٹہ دور ڈرائیو کر کے مشاعرے میں نشست میں شرکت کرنے جاتی تھی. تو میں نے تو بہت بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اس کام کے لیے. برطانیہ میں رہ رہی ہیں, کیا وہاں کی خواتین میں بھی سوچ تبدیل ہو چکی ہے؟ وہی مردوں کو کھانے وانے پکا کے دیتی یا نہیں کہتی وہ جی میری مرضی میرا جسم, جیسے یہاں پہ پاکستان میں نعرے لگے رہے, کیا برطانیہ میں بھی ایسا ہی ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹے سے واقعہ سناتی ہوں, وہ جس سے بھی ریلیٹ کر لیجئے. کہ ایک عورت نے کہا, فرض کیجئے بیوی, فرض کیجئے میں ہی ہوں, میں نے کہا دیکھیے گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر دیا کیجئے. تو کچھ مہینے بعد ایک کہیں سے فون آتا ہے باہر سے کہ میں گوشت کی دکان پہ کھڑا ہوا ہوں, میں نے ایک پورا بکرا بک کر لیا ہے, تو لہٰذا یہ کہ پکاؤ گی بھی تم ہی. مطلب یہ صورت, یہ جو کہہ رہی ہیں یہ واقعی ایسی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ مجھے تو یاد ہے کہ مجھے تو گھر کا کام ہی نہیں آتا تھا جب میں یہاں سے گئی ہوں. تو مجھے بتایا گیا کہ بھائی تمہیں یہ کام کرنا ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ تمہیں ایک پاکستانی لڑکی جیسے جو ہے بیہیو کرنا ہے. میری یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ پاکستانی لڑکی کو کیسے بیہیو کرنا پھر چاہیے. پاکستانی لڑکی کو برطانیہ لے کے کیوں گئے؟ پر جو بھی تھا ذہن میں, ہو سکتا ہے کوئی اور, ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ تصویر ہو کہ پاکستانی جو ہے, فرض کیجئے میں بی بی سی میں گئی تو بہت عرصہ یہ ہوا کہ بی بی سی میں گئی تو کیا ہوا ایسا, تمہیں کہیں کسی برٹش ایئرویز کو کوئی کلارک لگنا چاہیے. تو میں جا کے میں نے ٹائپنگ سیکھنا شروع کر دی کہ شاید میں بہتر انسان بن جاؤں, شاید مجھے لوگ پہچان, وہ بات آپ کی کہ لوگ کیا کہیں گے. تو میں ہر طرح کی کوشش کر کے, ایک لڑکی یا ایک عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید مجھے لوگ پسند کرنے لگیں, مجھ میں کوئی کمی ہے. اور آپ ہیں بی بی سی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو 22 سال وہاں ہو گئے کام کرتے. آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے ڈش اینٹرنرز جو تھے وہ لگانا شروع کر دیے کہ دردانہ انصاری اب کو میڈیا میں دیکھنا. کیسے آگے, بی بی سی میں میڈیا بھی کیسے پہنچ گئی, یہاں سے گئی شادی کر اس لیے کہ کے؟ میری آواز اچھی تھی, اور 10 سال تک میری آواز کسی نے سنی نہیں تھی. 10 سال کے بعد کہیں کسی محفل میں میری آواز سنی گئی. وہ کوئی وہاں بی بی سی کا کوئی شخصیت بیٹھے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں جا کے کہا کہ بھئی ہم نے ایک بہت عمدہ آواز سنی ہے. بس وہ اس آواز کے ذریعے میں بائی ڈیفالٹ کہہ لیجئے, لیکن میں نے بہت ہی چھوٹے سے پیمانے سے کام شروع کیا. اور پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے میں انگریزی سروس میں چلی گئی, اور اللہ تعالیٰ عزت دیتا. دیکھیے کیا ہے کہ یہ ہے ضرور کہ عورت کا, یہ اپنے لوگوں میں خاص کر تو بہت زیادہ ہے, گوروں میں بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہے. لیکن آپ کو اپنے اندر جب تک خود یقین نہیں ہوگا, اور کام کے ذریعے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہ ہے, یہ چیلنج ہے, مجھے یہ چیلنج لینا ہے, میں کچھ اس طرح کی ہوں, اور میری خواہش بھی ہوتی ہے. اور آپ جو بات کر رہی ہیں کہ یہاں پاکستان میں حیران رہ گئی, میرے پاس کوئی 25-30 خواتین, میں یہاں لیکچرز بھی دے رہی ہوں, باتیں بھی کر رہی ہوں لوگوں سے, لوگ بڑی عمدگی سے پیش آتے ہیں یہاں ماشاءاللہ. اس میں وہ خواتین ایسی تھیں, اینیمیشن میں وہ ہیں, فلم میکنگ میں وہ ہیں, ڈسٹریبیوشن, کارڈ ڈسٹریبیوشنز میں وہ ہیں. آپ جا کے دیکھیے تو صحیح. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے گھروں سے آئی ہوئی ہیں, وہ بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, شادی شدہ ہیں, اور وہ میں تو حیران رہ گئی. میں ان کے سامنے مجھے ایسا لگا میں کچھ بھی نہیں ہوں. آپ یقین کیجئے بھٹو صاحب, پاکستان میں یا پاکستان سے گئی بھی باہر خواتین آپ کی طرح سے, ان میں بہت زیادہ کوالٹیز ہیں. ہمیں مارکیٹ کرنا نہیں آتا ہے. مارکیٹ کرنا نہیں آتا. میں شازیہ آپ کی طرف آؤں گا. دودانہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں خواتین کو اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا نہیں آتا. یہاں پہ تو دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہوئے صرف ماڈل, شوبز, گلیمر, میک اپ, بڑا فیشنیبل کر کے پیش کرتی ہے. کیا یہ مارکیٹنگ ہے یا اور کوئی مارکیٹنگ ہے؟ جیسے آپ بھی بزنس کر رہی ہیں, کیا کس طرح اپنے آپ کو خواتین مارکیٹ کریں؟ دیکھیں, یہ تو ایک ایسی مارکیٹ ہے جو دنیا بھر میں ہے فیشن کی. تو وہ صرف آپ اس کو, جو خواتین کی اصل پہچان ہے وہ ایک شوبز نہیں ہے.
وہ کن کن انڈسٹریز میں کام کر رہی ہیں، اور اس میں میڈیا کا میں کہتی ہوں بڑا اچھا اور بڑا پازیٹیو رول ہے کہ وہ ان خواتین کو آگے لے کر آ رہے ہیں، اور جو کہ بہت ضروری ہے. اگر ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت بہت ساری خواتین، اگر آپ دیکھیں ہماری آرم فورسز میں کتنی خواتین ہیں، ہماری PIA میں کتنی پائلٹ خواتین ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں تاکہ جو ہے جو ینگ گرلز ہیں ان کے لیے وہ ایک موٹیویشنل جو ہے بنے، تاکہ وہ ان کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوں اور اس قسم کی فیلڈز میں آئیں. اور اس سے دیکھیں فیمیلز کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ جو ہے انڈسٹری نہیں ہے کام کرنے کے لیے، آپ کے لیے دا اسکائی از نو لمٹس کہتے ہیں. تو وہ آپ جو ہے آپ کوئی بھی انڈسٹری چوز کر سکتے ہیں. آپ سول سروس کے ایگزامز پاس ہو رہے ہیں آج کل، آپ دیکھیں کراچی میں کتنی DCs اور ACs جو ہیں وہ خواتین ہیں. تو وہ ضروری ہے کہ اگر آپ ان کو میڈیا پروموٹ کرے تو تاکہ ینگ گرلس کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس بہت ساری جو ہے انڈسٹریز ہیں، ہم ان میں جا سکتے ہیں، ان میں کام کر سکتے ہیں. شوبز میں اینیمیشن کی ہے، اگر آپ دیکھیں سرجنز ہیں ہماری جو بہت ساری خواتین ہیں، بہت بڑی ڈاکٹرز اور سرجن بن چکی ہیں. برین ڈرین بھی ہو رہا ہے کیونکہ ایکچولی میں خواتین کو یہاں وہ رسپیکٹس نہیں مل پا رہی اور وہ ایکول اپرچونیٹیز نہیں مل پا رہی. تو وہ اس میں موسٹلی جو ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم کسی فورن کنٹری میں جا کے سیٹلڈ ہو جائیں. اب میرا یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ ایشوز ہیں. اگر آپ میں کسی کانفرنس میں جاتی ہوں تو وہاں اگر کوئی 100 مینز ہیں تو ان میں 1 یا 2 خواتین ہوں گی. تو مینس کے لیے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، وہ یہ کنسیڈر ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ 2 یہاں کیا کر رہے ہیں. میں آؤں گا فرح اقبال کہ اکثر دیکھا گیا ہے سماجی حقوق کے نام پہ خواتین آواز اٹھاتی ہیں خواتین کے حقوق کی، پر وہی خواتین کی دشمن. یہ خواتین کے حقوق پہ خواتین ایک دوسرے کی دشمن ہوتی کیوں ہیں؟ اچھا، میں تھوڑا سا یہاں آپ سے اختلاف کروں گی کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں یہاں کی بات تو نہیں کر سکتی کیونکہ میں یہاں نہیں رہتی، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ تعلق تو پاکستان سے ہے، ہاں پاکستان میں تو یہ تعلق عام سے، ہے. لیکن کافی عرصہ جب گیپ آ جاتا ہے اور آپ کم آتے ہیں تو سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے آپ اویئر نہیں ہوتے اتنا، اور جب تک آپ ڈیپ گراس روٹ پہ نہیں اویئر ہوتے تب تک اس بات کو وضاحت کرنی ٹھیک نہیں ہے. امریکہ میں آپ کہہ رہی ہے کہ وہاں نہیں ہے؟ نہیں، وہاں پہ ہے ایسا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، آپ سوچیں گے کہ شاید میں مردوں کی برائی کر رہی ہوں، لیکن میں جن شعبوں میں ہوں میں نے ہمیشہ ایسا شعبہ چوز کیا، شازیہ جیسے کہہ رہی ہیں، جو کہ مردوں کا شعبہ تھا. جیسے میں گرافک ڈیزائنر ہوں، میرے پاس ماسٹرز ڈگری ہے گرافک ڈیزائننگ ایڈورٹائزنگ کی، تو اس میں کوئی پاکستانی عورت وہاں پر نہیں تھی. جہاں ہیوسٹن میں رہتی ہوں وہاں صرف آدمی یہ کام کرتے ہیں، اور میں اگر اچھا کام کر رہی ہوں تو انہیں برا لگتا ہے. میں شاعری کرتی ہوں، شاعری میں میری دشمن عورتیں کم ہیں، آدمی زیادہ ہیں. بہت زیادہ ہے، بہت عورتیں زیادہ کم ہیں. جی، عورتیں کم ہیں، آدمی زیادہ ہیں. شاعر کیونکہ حضرات، شاعر حضرات ہیں ہی زیادہ. شاعرات تو 1 یا 2 ہیں، شاعر جو ہیں وہ کیوں دشمن ہے 10-15 آپ کے؟ ہیں. شاعر کیوں دشمن ہے آپ کے؟ شاعر ان کو اس تو لیے خوش ہونا دشمن ہے، چاہیے، ایک میں اچھی نے پڑھی جو لکھی تجزیہ شاعرہ کیا، ان کے سامنے بیٹھی میں ہے. نے جو تجزیہ کیا ہے اس کا تجزیے کے مطابق یہ انا کا مسئلہ ہے. سم تھنگ اباؤٹ ایگو. وہ ایگو ان کی برداشت نہیں کر پاتی کہ ایک عورت جو ہے شاعرہ وہ ان سے زیادہ داد لے جائے، یا اچھی شاعری کر رہی ہو، یا ان سے پہلے پڑھ لے یا ان کے بعد پڑھ لے. یہ سارے مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ. ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دبا دیں یا ان کو پہلے نمٹا دیں، ان کو کم ٹائم دیں، ان کے نام میں گڑبڑ کر دیں، ان کی ابلاغ سے روکا جاتا ہے. ابلاغ میں گڑبڑ کر دیں، ابلاغ ہونے نہ دیں. دیر آر سو مینی تھنگس. اس پر علامہ اقبال کا جو شعر ہے جو مجھے کہتی ہوں کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو کیا ہے کہ اگر جو بھی ہیں دنیا، آپ کو پتہ ہے کیونکہ جب آپ کا نام آگے جاتا ہے، آئی تھنک اب ریسنٹلی ان ریسنٹ ایئرس آپ کا یہ خیال غلط ثابت ہونے والا ہے کہ عورتیں ہی عورتوں کی دشمن ہیں. ناؤ اٹس چینجنگ. اب یہ چینج ہو رہا ہے. ان فیوچر یو ول سی کہ اب عورتیں عورتوں کی اتنی دشمن نہیں رہیں. دے آر سپورٹنگ ایچ ادر مور. جتنی پڑھی لکھی خواتین آ رہی ہیں سامنے، دے آر سپورٹنگ ایچ ادر مور ناؤ. میں آؤں گا دردن آپ کی طرف کہ جب عورتوں کو طاقت ملتی ہے، پاور ملتا ہے، تو مردوں کی دشمن زیادہ بن جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں کیا ہوا ہے کہ بڑی لمبی زندگی دیکھی ہے میں نے. 3 میجر ایریاز دیکھے. مجھے BBC کے جیسے میں بات کر رہی تھی، وہاں میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی 5 سال تک فرض کیجیے میں براڈ کاسٹنگ کرتی رہی، تو میں نے سوچا کسی شخص یا حضرت سے پوچھوں کہ جو انسان ابلائے وہ ہوتا ہے نا ذرا سا کہ بھائی میں بھی ایسی بن جاؤں. بڑے بڑے ماسٹرز آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے ابھی کتنا عرصہ لگے گا اس جگہ آنے میں؟ تو انہوں نے بڑی بے اعتنائی سے مجھے جواب دیا، کہنے لگے ابھی آپ کو 5-1 سال ابھی اور چاہیے وہ کریں.
मैं 5 साल में अंग्रेज़ी सर्विस में गई और उन लोगों ने मुझे सर पे बिठा लिया। तो कहना ये है कि जब इस तरह की बात लोग करें, उससे दिल छोटा मत करो, क्योंकि ये वही वक्त होता है जब आपका मोराल जो है उसको डाउन करने के लिए आपके लिए ये कुव्वतें जो हैं आपने बीबीसी की बात कर रही हैं, आप बीबीसी की बात कर रही हैं, वहाँ पे भी खबरों का एक दबाव होता है। कभी आपको भी दबाव आया कि खबर को नरम करें या गर्म करें, तेज़ करें, क्या प्रेशर होता है वहाँ पे? क्या है, बीबीसी तब्दील हो चुका है? नहीं, मैं चूँकि एक सुनहरे दौर में आई हूँ, बीबीसी के 22 साल मैंने देखे हैं, प्रोड्यूसर भी रही हूँ प्रोडक्शन में, और आप प्रेजेंटर भी रहे हैं आप, और मैं टेलीविज़न पे भी बरसा बरस प्रेजेंट करते आई हूँ। देखिए क्या होता है कि आपको दोनों तरफ की तस्वीर चाहिए होती है। बीबीसी कभी ऐसी खबर नहीं नशर कर, मैं बीबीसी के किसी वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ये सिखाया जाता था जब तक 3 ज़राए से आपको खबर नहीं आ जाती, जब तक आप और क्या है, दुनिया देख रही है, और आजकल पकड़ बहुत है। आजकल आम शख्स जो है वो, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे आप किसी रॉयल नेवी में हैं, किसी उसमें हैं, आम दुनिया को बहुत ज़्यादा जो है वो मिल गया है, क्या कहते हैं कि उसको ताकत, सोशल मीडिया है, लोग छोड़ते नहीं हैं। आप करके तो देखिए गलत काम करके दीजिए, आपकी पकड़ है। तो बीबीसी की जहाँ बात आती है, बरसा बरस वहाँ उसमें गुजार, मैंने जिस इदारे में काम किया दिलजोई से, नेक नियति के साथ में, और मैं यही कहूँगी तमाम ख़वातीन से कि देखिए आप जिस इदारे में भी हैं, जो भी इन्वायरमेंट है आपके यहाँ, आप समझ रहे हैं कि मैं एक बरतानिया में रहने वाली बहुत आला उस सतह से आई हूँ। आपके यहाँ पानी की फ़िक्र है, आपके यहाँ 9 बजे यहाँ गैस चली जाती है, आपके यहाँ जो भी हालात हैं, जैसे ऊपर से आपको ये भी लग रहा है कि भाई क्या कहेगा, बाप क्या कहेगा, और वो बच्ची जो है, मैंने बहुत सी बच्चियाँ देखी हैं जो घर में पैसा भी लेकर आ रही हैं। मैं थोड़ा सा शाजिया की तरफ आऊँगा कि शाजिया, बैरून मुल्क में रहने वाली ख़वातीन अपने आप को आज़ाद कहलाती है और पाकिस्तान की औरतों को मजलूम कहती हैं, क्या वजह है? देखिए मजलूम तो नहीं है, इस चीज़ को इस तरह लेबल लगाना तो ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी का क्या मतलब है, आप किस चीज़ को फ्रीडम कहते हैं आज़ादी? मेरा ख़्याल ये है कि हर खातून अगर उनको माशरे में और उनकी फ़ैमिली की तरफ से सपोर्ट है, जो भी वो करना चाहती हैं और जिस फील्ड में भी करना चाहती हैं, वो एक्चुअली फ्रीडम है। हमारे यहाँ फ्रीडम को ज़्यादातर लेबल कर दिया जाता है ड्रेस से, उसके घूमने फिरने से, रात में देर तक घूमने से। ये आप फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम होना चाहिए जो आप ज़िंदगी में करना चाहें, जो आपका माइंड चाहता हो, आपको सोसाइटी में वो करने की आज़ादी हो। तो इसमें मैं ये कहती हूँ कि जो अगर आप देखें फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास एक बेटर वर्क प्लेस है, उनके पास लॉज अच्छे हैं, जिसकी वजह से वहाँ विमेन जो है अपने आप को सेफ़ और सिक्योर फील करती हैं। तो वो उनको जो है ऐसा लगता है कि वो हैं। और उसमें एक चीज़ ऐड करूँगी मैं, एक बात ये भी है कि हमारा इंटरनेशनल मीडिया का सिर्फ एक ही मोटिव रह गया है कि पाकिस्तानी औरत को एक सप्रेस एंड ऑप्रेस जो है वो दुनिया में पोर्ट्रे करना, विच इज़ नॉट अ रियलिटी। यहाँ बहुत सारी ख़वातीन बहुत अच्छे तरीके से और हर जगह पे काम कर रही हैं। तो इसमें मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया को अपना पूरा रोल प्ले करना चाहिए और उन ख़वातीन को आगे लेकर आना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि जो आप पाकिस्तान की ख़वातीन को पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। फ़रह साहबा, यूरोप के अंदर औरत मर्द को कापी करके, मर्दाना निज़ाम कापी करके मर्द तो बन गई, मगर वो माशरा आवारा गर्दगी की तरफ जा रहा है। क्या मर्द की जो कापी औरत ने करके अपने आप को मर्द तस्वर करे या बराबर क्या तस्वर करके निज़ाम चल पड़ा है, क्या वो ठीक है या गलत है? मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ऐसा नहीं है। टेक्सास एक ऐसी कंजर्वेटिव स्टेट है जिसका कि निज़ाम या कह ले रिपब्लिकन स्टेट है, जो कि बहुत हद तक हमारे कल्चर से मिलता जुलता है। तो वहाँ ये आज़ाद माशरा नहीं है। तो पाकिस्तानी भी ज़्यादा है? पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन वहाँ का जो गोरा है वो भी कंजर्वेटिव है। वहाँ पे इस तरह के रवाज नहीं हैं जो आप बात करें, वो यूरोप में ज़्यादा है। अमेरिका के कुछ शहर हैं जैसे न्यूयॉर्क, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, पूरी दुनिया आ रही है जी, जहाँ पर पूरी दुनिया आ रही, वहाँ पे ये चीज़ें हैं, लेकिन टेक्सास में नहीं हैं। इसीलिए आई थिंक पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा टेक्सास में जाते हैं, बिकॉज़ वो उन्हें लगता है कि हमारे कल्चर से वहाँ के गोरे, वहाँ के चाइनीज़, वहाँ के कोरियन, वो सब उसी को फॉलो करते हैं, काइंड ऑफ द सेम कल्चर। वो हम लोग जब इकट्ठे होते हैं किसी भी इवेंट पे, कोई भी इवेंट हो, तो ख़ास तौर पर जहाँ मैं रहती हूँ फोर्ट बेंड काउंटी,
فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں تو جو جتنے بھی سٹی آفیشلز ہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ ہیوسٹن میں ایک افطار ہوتی ہے، ہیوسٹن افطار کے نام سے، جو سٹی آف میئر کے ساتھ ہوتی ہے، جو ہیوسٹن میئر کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اب ایک آئیکونک ایونٹ بن چکا ہے، جس میں باقاعدہ پوری افطار، تلاوت، رمضان کا مہینہ اینڈ ایوری تھنگ افطاری، اس میں تمام سٹی آفیشلز، کونسل کور، کونسلیٹس، یہ سب آتے ہیں اس میں، اینڈ وہ اپنا جان گئے ہیں اب، ایون فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں افطاریاں ہوتی ہیں، فورٹ بینڈ کاؤنٹی افطاری کرتی میرا ہے۔ جو سوال ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ عورت جو مرد کو کاپی کر کے نہیں، مرد میں نے بن رہی ایسا ہے، نہیں بننا دیکھا، چاہیے؟ میں نے ایسا نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، میں وہاں رہتی ہوں اس لیے دیکھیں دور سے میں دیکھنے جنرلی میں، بات کر رہا ہوں، آپ کے شہر کی بات نہیں کر رہا۔ نہیں دور، اب وہاں جنرلی بھی ایسا نہیں ہے، وہاں نہیں ہے۔ ہمیں چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی۔ کھری بات میں ہمارے ساتھ دردانہ انصاری، شازیہ متین، فرح اقبال موجود ہے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ کھری بات میں بہت ساری خواتین کے حوالے سے بات کرنی ہے، مگر چھوٹی سی بریک۔ کھری بات میں بات ہو رہی ہے خواتین کی۔ 2025 بھی گزر چکا۔ خواتین میں کیا چاہتی ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ دردانہ صاحبہ، زمانہ دیکھا ہے، آپ کیا چاہتی تھی، لوگوں کے ڈر کیا تھا، اب بھی کیا ڈر لگتا ہے آپ کو کہ لوگ کیا کہیں گے؟ میری آواز بہت اچھی تھی، یا اچھی ابھی بھی شاید ہے، شکر اچھی بھی ہے۔ الحمدللہ۔ میں گانے بہت سنتی تھی بچپن میں، وہاں گئی تو پتہ چلا کہ نہیں، تم گانا نہیں گا سکتی، نہیں گا سکتی۔ اور میں ہلکا بولتی تھی، تو یہ تھا کہ آواز اونچی نہ ہو۔ اب کیا ہے، جب آپ کے ایسے اداروں میں کام کریں گے تو آپ کی آواز تو گونجے گی، اور اب جا کے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اپنا گنگنانا مت چھوڑو۔ لیکن نام ایک ایسا بن گیا ہے تعلیم میں، آرم فورسز میں، آپ دردانہ انصاری بن گئے ہیں، OBE ہو گئے ہیں، تو ابھی بھی ہمارے معاشرے میں، وہاں بھی میں سچ بتاؤں، یہاں بہتر ہو رہا ہے، لیکن وہاں یہی ہے کہ اچھا دردانہ انصاری گانا گائیں گی، وہاں پہ بھی سوچ ہے یہاں دردانہ پہ انصاری سوچ، گانا گائے گی۔ ہاں کہ دردانہ، تو کیا ہے کہ اب میرے پھر اب گانا گائیں گی آپ؟ اپنے میرے اب بچے، گانا گائیں گی آپ گا کے؟ میں کبھی کبھی گا لیتی ہوں، لیکن یہ کہ اس طرح سے نہیں، کیونکہ مجھے میرے بچے اب مجھ سے کہتے ہیں کہ اماں پلیز اپنا یہ پیشن مت جانے دیجئے، کیونکہ آپ کی آواز ہے، لوگ آپ کی آواز سے آپ کو پہچانتے ہیں۔ لیکن چونکہ میرا سفر دوسری طرف کو نکل گیا، اس وجہ سے شاید وہ چیز نہیں ہو سکی۔ شازیہ، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کس بات سے مجھے ڈرتی ہے؟ ایکچولی میں ڈر نہیں لگتا، ڈر لگتا؟ لوگوں سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں اور ان کا کانفیڈنس آپ پر ہو تو آپ کو ڈر نہیں لگتا، اور اگر مجھے ڈر لگتا تو آج میں یہاں نہ بیٹھی ہوتی۔ مردوں کا معاشرہ ہے، ہر وقت مردوں کا آس پاس مرد، آپ کام کر رہی ہیں، ہر دفتر میں بھی جا رہی ہیں، باہر بھی ٹریول کرتی ہیں، مردوں سے تپتی کب ہے، چڑ کب لگتی ہے؟ کب لگتی ہے؟ جب وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ جب میں کسی میٹنگ میں جاتی ہوں، کسی گورنمنٹ آفیسز میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی اسسٹنٹ ہوں گی، یا کسی کی اگر assistant کوئی ہوگی۔ جرنلسٹ میرے پاس آیا انٹرویو کرنے، اس سے مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا، میرے روم میں آ کے بیٹھا رہا اور چائے پینے کے بعد مجھ سے کہتا ہے کہ سر کب آئیں گے، تو مجھے ان کو لگا کہ کوئی شازیہ جو ہیں وہ کوئی مسٹر ہوں گی، ایون تو وہ پاکستان شازیہ میں تو تھے، نام بھی شازیہ ہے، لڑکی لیکن ہے۔ وہ ان کا ایکسپیکٹیشن یہ تھا کہ چیئرمین صاحب کب آئیں گے، شازیہ کب آئیں گی۔ میں نے کہا میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی اور خواتین کو ابھی بھی سیکریٹری سمجھا جا رہا ہے، ان کو یہ سمجھ، آفس وہ اسٹاف۔ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پہ ہو سکتی ہیں، اور اس جگہ اتنی بڑی جگہ بیٹھ کے یہ کام کر سکتی ہیں، آپ بزنس اونر ہو سکتی ہیں اور ان کے برابر کی ہو سکتی ہیں۔ فرح صاحبہ، جیسے شازیہ نے کہا کہ خواتین کو ابھی بھی اس طرح کی اہمیت نہیں ملتی، اگر کسی آفس میں، دفتر میں خواتین کو اہمیت مل جائے، کوئی مرد مسکرا کے دیکھتا ہے یا بات کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی ہراسمنٹ، ٹینشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر الزامات کہ جی اس نے مسکرایا کیوں، یا مجھے پرپوز کیا، تو پھر یہ ڈبل پالیسی کیسے ہو جاتی ہے؟ بس یہ وہی مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آنیسٹ ہونا پڑے گا، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ ہم آنیسٹ نہیں ہیں، منافق ہیں، ٹو فیسز ہیں ہمارے، منافقت آتی ہے۔ منافقت ہے نا یہ، کہ ایک چہرہ آپ کے اپنے گھر والوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے، اپنی بہنوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے، اپنے آفس میں کام کرنے والوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے، اور سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اس طریقے سے۔ دردانہ صاحبہ، خواتین ایک دوسرے کی کامیابی دیکھ کے خوش نہیں ہوتی اور بس عجیب قسم کی شکلیں بگاڑ کے کہتی ہیں جی یہ تو میں ہوتی، یہ دگلاپن کیا ہے؟ یہ ضرور ہے کہ فرض کیجئے کہ میں 50 سال میں کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام دیا ہے۔ آپ دوسری خواتین کو برداشت کرتی ہیں؟ خوشی؟ مجھے اچھا لگتا ہے،
جب دوسری خواتین اچھے کام کرتی ہیں تو میرا دل بہت خوش، کیونکہ دیکھیے ہر ایک کی اپنی اپنی کوالٹی. شازیہ، خواتین کی دشمنی بڑی خاموش ہوتی ہے، مرد بول کے دشمنی کر لیتے ہیں، یہ خاموش دشمنی خواتین کی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں، مردوں کی دشمنی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے اور میں نے وہ برداشت کی ہے. تو ویمن جیلسی اور دشمنی کو صرف عورت کے ساتھ ٹیگ کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو عورت کی دشمنی ہوتی ہے ہم اس سے، کیونکہ اس کے مائکرو ایشوز ہوتے ہیں، مینس کے میکرو ایشو ہوتے ہیں. اگر کسی آدمی کا گھر اچھا ہے، بزنس بڑھ گیا ہے، اس کی فیکٹری اس نے ایک اور لگا لی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ پروفیشنل جیلسی ہے اینڈ اٹس اے گڈ. اگر وہی ایک خاتون ہے کیونکہ ان کے مائکرو ایشو ہیں، وہ ان کو خوبصورت لگنا ہے، یا انہوں نے کوئی اچھا ڈریس پہننا ہے، یا انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے جو ہے ویلتھ کو فلیکس کرنا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو انہیلدی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں کے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہیں. فرح صاحبہ، خواتین خاص کر کے کسی کو بدنام کریں تو عزت کا، دوسروں کا، چیزوں کا سہارا لے کے اس کو بدنام کر لیتی ہیں. یہ سہارا لے کر خواتین دوسرے کو بدنام کیوں کرتی ہیں؟ بس وہ آپ کا ٹاپک کچھ ایسا ہے، اس لیے آپ کے اندر سے بھی وہی شوئیں، وہی ریز نکل رہی ہے ساری کی ساری. شاید آپ پرو مین ہیں اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا. سچی بات ہے، آنیسٹلی کھری بات کر رہے ہیں. میں نے ایسا نہیں دیکھا کہیں پر بھی. یہ ایک آدھ انسیڈنٹ ہوتا ہے ایسا، لیکن ایسے آپ کو نہیں لگتا کہ خواتین مجھے نہیں لگتا ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے؟ نہیں مجھے نہیں لگتا، نہ میں نے دیکھا ہے. نہیں، میں نے نہیں دیکھا ایسا. جہاں خواتین بات کر رہی تھی، گوسپ تو آدمی بھی اتنی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی گوسپ کو اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ سارے آدمی ہوتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کردار کشی تو کی جاتی ہے لمبی چوڑی. کردار کشی آدمی زیادہ کرتے ہیں، خواتین نہیں کرتی؟ نہیں کرتی ہیں، لیکن وہ کم کرتی ہیں. آدمی سے بات پھیلتی ہے، بات تو آدمیوں سے پھیلتی ہے باہر. ورنہ سارا الزام مردوں پہ دینا ہے، خواتین پہ نہیں دینا ہے. ہم پہ لگا رہے ہیں تو 3 خواتین نے مل کے بیٹھ کے مردوں پہ الزام مارنا ہے. صحیح ہے، ہم نے تو آپ کو پکڑنا ہے نا. پھر جب خواتین آپس میں بیٹھتی ہیں تو مردوں کی برائی زیادہ کرتی ہیں، مردوں کے ساتھ علاوہ زندگی بھی نہیں چل سکتی. کیا برائی کے بغیر ایک دوسرے کی تعریف کر کے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہم بھول گئے، یا برداشت کرنے میں ہماری کامیابی ہے؟ بھٹو صاحب نہیں، ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم لوگ بڑی، جو آپ نے اتفاق ایسا ہے کہ جو آپ نے خواتین بلائی ہیں آج، وہ بہت پازیٹیو اور ہیں، خواتین ہیں، بیٹھتی ہیں. دیکھیے موضوعات ہوتے ہیں، گوسپ. میں آئی ایم ویری بیڈ ود گوسپ. مجھے یہ سکھایا گیا، تربیت یہ دی گئی ہے ماں باپ کی کہ کسی کا اچھا لباس ہو اس کی تعریف کرو، اچھا فلرش کر رہا ہو. میرا دل چاہتا ہے میرے جیسے، میں دنیا کی واحد مسلم ہوں جو اس وقت اس مقام پر، میرا دل چاہتا ہے اور لوگ آئیں، اور خواتین آئیں میرے ساتھ میں، اور لوگ آ کے، مرد ہو یا عورت. آپ میڈیا میں بھی رہی، بی بی سی میں آپ کا تعلق میڈیا سے، بی بی سی میں بھی رہی، اچھا بولتی بھی رہی ہیں، اچھے پروگرام بھی کرتی رہی ہیں. خاص کر کے یورپ کے اندر یا لنڈن میں بی بی سی باقی ادارے ایشیائی ملکوں کے لوگوں کا کردار بڑا کم کر کے، نیگیٹو کر کے، یا ان کو مفلوج کر کے دکھانے کا ایک ٹرینڈ ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایشیائی لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہیں یا کمتر ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ ان اداروں میں خاص رہ کر چکی میں ہیں. پاکستانیوں کی بات کروں گی کہ دیکھیے ہم جب اچھے کام کرتے ہیں تو وہ کہیں ہمارے ہی میڈیا اس کو آگے نہیں پہنچاتا، لیکن پھر شک اور خطرہ کیوں دکھایا جاتا ہے؟ ذرا سی کہیں خرابی آ جائے. دیکھیے آپ گرومنگ کی بات کر لیجئے، برطانیہ میں بہت زیادہ بڑا قضیہ رہا ہے. اس کو اس قدر غلط ہوا ہے، بے انتہا غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے. ہم ایسے کام کیوں کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا نام کا، لیکن ہے یہ ایسا. پہلے مسلمان کا نام آتا ہے، پھر پاکستانی کا نام آتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، جب بہت طوفان ہو تو سر جھکا کے چلنا چاہیے. اس وقت ساری دنیا میں طوفان آگ لگی ہوئی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ تربیت حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، اویئرنیس رکھیں ساری دنیا کی، اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے اپنا نام، اپنے ملک کا جس سے نام ہے، ہمیشہ برٹش پاکستانی کہلاؤں گی. میری خواہش ہوگی کہ میرے ساتھ کے لوگ جو ہیں ان کا نام بھی اچھا ہو. ایسا ہے، ضرور ہے، اور اس کو اچھالتے بھی ہیں. مطلب میں یہاں آ رہی تھی فرض کیجئے، تو میرے بیئر گرلز ایک دنیا کا بہت بڑا ایڈونچر آدمی ہے جو دنیا میں جاتا ہے اور براک اوباما کو لے کے جاتا ہے. ہی از مائی فیلو کیپٹن. تو میں جب آنے لگی، اس نے مجھے کہا کہ تم کراچی جا رہی ہو، are you gonna be okay there؟ تم تو بہت نارمل ہو، تم وہ نہیں پہنتی. اس نے یہ الفاظ اس نے کہا. میں نے کہا دیکھو، تم لوگوں کا اندازہ نہیں ہے کہ اصل دنیا کیا ہے. ہمارے یہاں نہ حجاب پہ ہے. دیکھیے اگر کوئی شخص حجاب پہ، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. وہ پولیس میں بھی ہے، وہ آرم فورسز میں بھی ہے. تو برطانیہ میں جہاں تک تعلق ہے،
خدا کا شکر ہے کہ ابھی ایسی وہ لعنت نہیں آئی ہے. شازیہ، برطانیہ امریکہ کی بات چل رہی ہے، آپ پاکستان سے تعلق ہے، دنیا آپ بھی گھوم رہی ہیں، یہ مائنڈ سیٹ خواتین کے لیے کیسے جڑا ہوا ہے؟ ہم نے ایک جو ہے نا ایک پیرامیٹرز بنا دیے ہیں خواتین کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی کے اندر اسی طریقے سے اسی باؤنڈریز کے اندر سوچیں. ہم ان کو جو ہے ہم نے دنیا کی کوئی ایکسپلوریشن ان کے لیے نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے اگر آپ دیکھیں دنیا کو ایکسپلور کرنا، اس کو جاننا، نئے نئے مواقع کا نکالنا وہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہمارے ہاں جو ہے نا پاکستانی خواتین کو جو ہے وہ میسر نہیں ہے. امریکہ کے اندر خواتین کس مسائل کا شکار ہے؟ مسائل ان کے میرا خیال ہے ٹائم، وقت کے مسائل زیادہ ہیں، کیونکہ اسپیشلی اگر پاکستانی خواتین کی بات کریں، کیونکہ انہیں بہت ساری چیزیں جو ہے اس نسل میں جو یہاں سے گئی ہوئی ہے، ان کو کھانا بھی پکانا ہوتا ہے، ان کو بچے بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، وہاں ماسی نوکر نہیں ہوتے، انہیں گھر بھی صاف کرنا پڑتا ہے، انہیں باہر بھی سوشلائز بھی کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر ہم جیسے لوگ جو اور بھی بہت سارے کام والنٹیئرزم اور بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں ٹائم مینجمنٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. باقی اور کوئی ایسا بڑا مسئلہ وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ آپ گاڑی بھی چلاتے ہیں خود ہی، آپ سارے کام جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، آپ کر لیتے ہیں وہاں پر. نظرا صاحبہ، بہت بڑا مسئلہ ہے برطانیہ میں، خواتین کو بھی، والدین کو، ان کے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن، بچوں کی گیپ آ چکی ہے. بہت بڑا. دیکھیے وہ بچے برطانوی اسکول میں جاتے ہیں، انگریزی اسکول میں، گھر آ کے ان کو اپنا ماحول دکھاتے ہیں یا دیکھنا پڑتا ہے ان کو، نہ وہ بچے برطانوی ہو سکے. بہت سے، کیونکہ دیکھیے میں نے ایجوکیشن میں 10 سال کام کیا ہے بی بی سی کے بعد، مجھے 100 خواتین دی گئی تھیں کہ جس میں آپ ان کو بیسک انگریزی، بیسک آئی ٹی اور بیسک کلچرل ایکٹیویٹیز آپ کو سکھائیں. ان میں سے کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو آپ بریڈفرڈ، آپ ایسٹ لنڈن چلے جائیے، آپ لیسٹر چلے جائیے، وہاں پر ان میں سے کچھ ایسی خواتین بھی آئیں جو میک ڈونلڈس تک نہیں گئیں آج تک. عورتوں کو کیا چیز آپس میں نفرت پہ یا بانٹ دیتی ہے؟ عہدہ، اقدار، پیسہ، رشتہ، ناتا، کس وجہ سے عورت ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں عورت الگ نہیں ہے، اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کو اپرچونٹیز نہیں ہیں، اور جن عورتوں کو یہ اپرچونٹیز حاصل ہیں اس میں لازمی سی بات ہے ان میں وہ جیلسی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ جیسے لڑکا یا لڑکی ہے اس کو ایکول اپرچونٹیز نہیں ہے معاشرے میں، تو اس سے جو ہے آپ کے اندر ایک سپریشن پیدا ہوتا ہے، اور وہ سپریشن جو ہے وہ کسی نہ کسی نیگیٹو ایموشن میں باہر آئے گا. امریکہ کے اندر طاقتور میڈیا میں کام کرنے والی، بزنس کرنے والی، یا کسی سرکاری یا پرائیویٹ نوکری کرنے والی کون خاتون طاقتور ہے؟ میڈیا از دا موسٹ پاورفل. امریکہ کے اندر جی، میڈیا کی طاقت جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور سب ڈرتے ہیں. دیٹس ٹرو، یہ بالکل ٹھیک ہے. منا اس میں اتنے پیسے مل جاتے ہیں جیسے بزنس اور سرکاری نوکری میں کام کیا جا رہا ہے؟ وہاں پہ ایکچولی سسٹم بالکل الٹا ہے یہاں سے، یہاں کے نسبت. جی، یہاں کے سسٹم کا تو پتہ ہے پاکستان کا. جی یہاں کا، لیکن وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ الٹا آپ سے پیسے لیتا ہے. یعنی آپ اگر شو میں آئیں گے، ہاں پیسے لیتے ہیں وہاں پر، کیونکہ وہ اسپانسر کیسے ہوگا؟ اسپانسر پیسے لے کے پھر بٹھاتے ہیں. جی بٹھاتے ہیں، الٹا کام جیسے یہاں پہ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے چینل. نہ بالکل الٹا ہے وہاں پر. جی، اس لیے کہ وہاں کا ایون CNN بھی آپ دیکھیں، ان کے گیلاز دیکھیں جو بڑے اینول گیلاز ہوتے ہیں، اس میں ہر چیز اسپانسرڈ ہوتی ہے. اسپانسر کے بغیر کوئی گیس نہیں ہوتا. They don't pay anything. They don't pay anything. وہاں میڈیا کچھ پے نہیں کرتا، وہاں میڈیا کو پیسے ملتے ہیں. پیسے کما کے لاؤ، پھر میڈیا کو وہاں پہ چلاؤ، وہاں کے ادارے آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی الٹا گنگا چل رہی ہے. الٹی گنگا. تو اس کا پھر اور وہ پورا ایسے ہی ہے. سچ کیسے دکھائے گا جب اسپانسر سب کچھ ہوگا؟ تو اس میں یہ کہ میرا نہیں خیال کہ وہ سچ دکھاتے. ہمارا صرف فریب دکھایا جائے گا، دھوکہ. اگر کوئی ہوگا بھی ایسا پروگرام تو وہ اپنا سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں، پھر موسٹلی سوشل میڈیا پہ. لیکن گورنمنٹ سپورٹڈ یا جیسے سرکاری چینل ہیں ان پہ ایسا نہیں ہوتا. ان پہ نہیں ہوتا. پرائیویٹ چینل پہ سب فریب ہے کہ بڑا میک اپ کر کے ایک الگ قسم کی شکل دکھائی جائے. تو اس پہ بہت ساری کھری باتیں ہمیں کرنی ہے، مگر چھوٹی سی بریک لینی پڑی. کھری بات میں ہمارے ساتھ EBO دودھان انصاری، شازیہ متین، فرح اقبال موجود ہے. 2 مہمانوں کا میڈیا سے بھی تعلق ہے اور ایک بزنس وومین ہے. دودھان صاحبہ، آپ برطانیہ میں میڈیا، سماجی خدمت، ایجوکیشن، بہت سارے کام، سیاست پہ بھی آپ کی گہری نگاہ تھی.
बरतानी सरकार या बरतानी रॉयल फैमिली ने आपको एजाज़ी डिग्रियां दे के आपको सियासी लाइन से कहीं हटा तो नहीं दिया गया? वहाँ पे भी कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है कि बंदा एक आगे जा रहा है उसको सियासी लाइन से निकाल के एजाज़ दे के डिग्री दे के एक दीवार से लगा दो, ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ? जी नहीं, बल्कि उल्टा मुझे सियासत में बुलाया जा रहा है कई अरसे से, बुलाया जा रहा है। पिछले 15 साल आप नहीं से। जा रही? नहीं, इत्तेफाक है कि मेरी कहीं से और दावत आ जाती है। आई वाज ऑलवेज हेड हंटेड। शाजिया, पाकिस्तान में तो ख़वातीन को MNA MPA सेनेटरशिप मखसूस सीटों पे दे के बिठाया जाता है, और बहुत सारी ख़वातीन तो चुप करके बैठी होती है क्योंकि मखसूस सीट पे आती हैं, वो भी अक्सर 99% बड़े साहिबों हजरात की बेगमात, बेटियां, फैमिली, माएँ बहनें, बीवियां। तो ये पाकिस्तान की सियासत में हो क्या रहा है कि मखसूस सीटें ख़वातीन हिम्मत करके चंद के अलावा बाकी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेती? उनमें खौफ किस चीज़ का है? माशरे का खौफ है। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो विमेंस के लिए बड़ी ओपन है, और इसमें अगर आप देखें मैं ये ज़रूर कोट करूँगी कि मुस्लिम खातून में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली खातून थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी। तो उसकी वजह से ये अगर आप देखें एक पॉलिटिक्स वुमेंस के लिए ओपन है। अब उसमें आपको पता है पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ ईजी जॉब। सो मुझे लगता है कि वुमेंस आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं। अभी आप देखें मरियम नवाज़ जो हैं बहुत अच्छी पंजाब की वज़ीर आला हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हमें उस चीज़ों आपको पाकिस्तान में क्या लग रहा है कि ख़वातीन ज़्यादा करप्शन करती हैं या मर्द? मर्द, ऑफ कोर्स मर्द। आप ये आप इसमें आप करप्शन में तो आप औरतों, और मैं कहती हूँ दुनिया भर में सबसे लीस्ट करप्शन जो है वो ख़वातीन करती हैं। आप ख़वातीन की हिमायत में करिए, नहीं, भले वो ये करें भी, actual आप है। कहेंगे नहीं? नहीं, ये एक्चुअल फैक्ट है। आप इसमें तो मर्दों को फर्स्ट पे रहने दें। रहने दें। हाँ, आप अमेरिका में ख़वातीन की सियासत और उनको काम को किस तरह देखती हैं? वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़वातीन आ रही हैं, मुस्लिम ख़वातीन भी, पाकिस्तानी ख़वातीन भी पॉलिटिक्स में आ रही हैं बहुत ज़्यादा। आपने इनसे जो पूछा था उसमें इनका थोड़ा सा जवाब ये भी है कि यहाँ सिक्योरिटी के बहुत मसाइल हैं। यहाँ की पॉलिटिक्स ख़तरनाक है, खाली सिंपल नहीं है, ख़तरनाक बहुत है। और ये तो 1 मिनट में आप लोग जो हैं वो मार मूर के साइड पे फेंक देंगे तो इसलिए ख़वातीन नहीं आती। लेकिन वहाँ सिक्योर है, सेफ़ है, और बहुत ख़वातीन आ रही हैं सामने। ख़वातीन को अक्सर देखा गया है, आप बरतानी में रह रही हैं, पाकिस्तान में तो मेकअप करने का, पार्लर का रुझान बड़ा, रंग रोगन बहुत ज़्यादा। क्या बरतानी में भी ऐसा ही है? इतना ज़्यादा नहीं, नहीं, इतना नहीं है। यहाँ तो घर घर में जो है वो ख़वातीन लेजरली रहती हैं। ये माहौल दूसरा है, गर्म मुल्क है, वहाँ पर वो कामों में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हैं, और इस वजह से शायद हमारा ध्यान उस तरफ को नहीं जाता कि हम ये कर लें। जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। क्या आप समझती हैं कि ख़वातीन जो मेकअप करके एक बड़ा पैकेज बन के आती हैं, कैसा होना चाहिए? भाई उसकी मर्ज़ी है, अगर वो चाहे ऐसा होना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। शाजिया, आप कारोबार कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं, मुख्तलिफ़ दफ्तरों में किस तरह की जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी है उनका रवैया किस तरह का होता है? अगर आप टूवर्ड विमेन कहें तो कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स को लगता है कि एक तो ख़वातीन जो है वो किसी भी बिज़नेस ओनर हो नहीं सकती। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ एक वाक़या हुआ। मैं एक फ़ॉरेन कंट्री गई हुई थी, और वहाँ का जो TIO था उन्होंने मुझे ख़ुद कहा कि जब उन्होंने बातचीत और डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि मैडम जब आपका नाम आया लिस्ट में कि आप टिडैप के थ्रू आ रही हैं, तो मैंने सोचा एक ख़वातीन का क्या काम इस जो है वो यहाँ की जो है उसमें कंट्री में। तो एक्चुअली में पहले से ही लोग अपनी एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये खातून जो है ना वो सबका टाइम वेस्ट करेंगी और ये एक बिज़नेस ओनर हो नहीं सकती। तो वो उस तरीक़े से आपको मर्दों के बराबर लेते ही नहीं हैं। तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है। जैसे पॉलिसीज़ बनती हैं तो उनमें ख़वातीन से नहीं पूछा जाता। आपको लाजमी सी बात है सब्सिडी दी जाती है, या अगर गवर्नमेंट ऑफिस में आपके लिए कोई, क्या वजह है पाकिस्तान में कि ख़वातीन की बात होती है, वुमेन पॉलिसी बनती है, मगर वो नाम की बनती है, तो वजह क्या है? देखिए इम्प्लीमेंट तो मैन को करना है। अब आप कहेंगे कि मैं उसका ज़िम्मेदार एक आदमी को ठहरा रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी। आपको एक मखसूस कोटा नहीं करना होगा जो मेरिट की बेस पर अगर ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा जो है एलिजिबल हैं तो उनको वो सीट्स मिलें। फरेज साहब, आप मीडिया से वाबस्ता है, मीडिया में बैठ के आप उम्मीद बेचती हैं या कोई तब्दीली भी ला रही हैं? नहीं, मैं तब्दीली ला रही हूँ। मैंने अवेयरनेस क्रिएट की है बहुत ज़्यादा, हर लिहाज से। बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जिसमें दया एक
ادارہ ہے وہاں پہ جو کہ ابیوزو رویے کے خلاف اور ان کے عورتیں جو ہوتی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ پروگرامز کیے. تو اویئرنیس اس طرح کریٹ ہوتی ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں اور لوگ ان کے جواب دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ بھی ہوتی ہیں، وکٹمز ہوتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے. کیونکہ اویئرنیس یہ ہے کہ ابیوز ہوتا کیا ہے. تو اگر آپ یہ کہ میں نے خود سیکھا، لرن کیا، بہت ساری چیزوں میں نے لرن کیا. مثلاً یہ کہ ایک آدمی جو ہے، ایک عورت اور ایک آدمی میاں بیوی ہیں اور وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی بات کہنا چاہتی ہے لیکن آدمی اسے کہتا ہے تم چپ رہو ابھی. دیٹس ابیوز. آئی ڈidn't know that. نوزر صاحبہ، سماج کے اندر طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے اور اس کو ایک سوشل سزا قرار دی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ طلاق کا جو منفی رویہ بڑھ رہا ہے یہ سوشل سزا ہے یا ایک اچھا ہوتا ہے عورت کے لیے؟ نہیں، دیکھیے اسلام میں طلاق دیکھیے وہ ایسا نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن بات بے بات جب آپ کے آپس میں ہم آہنگی نہیں ہوگی تو وہ ریشو بڑھتا چلا جائے گا. کہیں عورت کی اس حوالے سے بدنامی ہوتی ہے جو حق ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتی، ہوتی ہے. اور ابھی بھی اس ماڈرن زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر عورت اکیلی چل رہی ہے تو اس کا ایک وہ شکل نہیں سمجھتے جو وہ اپنے چاہے وہ مرد ناکارہ ہو، کہ وہ کام میں اگر ناکارہ ہے یا وہ اس کا کفیل نہیں ہے، اس کے باوجود ایک مرد ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاں میاں بیوی ہے، ان کو بلایا جا رہا. لیکن اگر وہ عورت بہت پاورفل ہے اور وہ اکیلی جا رہی تو اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. برطانیہ میں کیا ریشو ہے طلاق کا؟ بہت زیادہ ہے، کیونکہ تیزی سے کام ہو رہے ہیں نا، بہت زیادہ محبتیں بھی ہو رہی ہیں، عشق بھی ہو رہا ہے اور جلدی سے غائب بھی ہو رہا ہے. شازیہ، پاکستان کے اندر عورت کی کمائی، محنت کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، واقعی ایسا ہے؟ یہ سچ ہے، کیونکہ ایک مین دوسرے آدمی کو فوراً کہنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کی وائف تو ورکنگ وومن ہے، وہ سپورٹ کر کما رہی کے لا ہیں رہی ہے. آپ کو، وہ آپ اس کو مین کی ایگو کو ہرٹ کرتا ہے اور مین ایگو از ویری فریجائل. تو ہم ایکچولی میں ایک مین کا دوسرے مین کو جو اٹیک ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. عورت کی کمائی پاکستان میں کہا جاتا ہے اور دیگر ملکوں میں تو عورت کما رہی ہے، مشترکہ روزگار اس کو کہا جاتا ہے. یہ پاکستان میں عورت کی کمائی، باقی جگہوں پہ روزگار کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ وہی مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ دیکھیں انسان کیا ہے، آپ کی سوچ، یہ باقی جو آپ کا ڈھانچہ ہے اور شکل و صورت ہے یہ تو ثانوی ہے، اصل چیز ہے سوچ آپ کی. تو جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہوتی ہے، ان کی سوچ کو ابھارنا ہوتا ہے. اور دوسری بات ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہی رہیں، آپ اپنے آپ ماسک نہ چڑھائیں اپنے اوپر. تو یہاں پہ وہی مسائل ہیں کہ یہ ماسک، جیسے انہوں نے کہا کہ دوسرا ڈبل چہرے، جب آپ کو کہے گا دوسرا تو آپ فوراً آپ کہیں گے اور اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا ہے نا. تو وہ چیز جو ہے یہ کیوں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اگر اوتھینٹک ہوں گے تو آپ کہیں گے اٹس اوکے، میری بیوی ہے بھائی، کما رہی ہے تو سو واٹ. نوزر صاحبہ، پاکستان میں تو خواتین کو روزگار کے راستے بہت سارے بند ہیں، کیا برطانیہ میں بھی خواتین کو روزگار ملتا ہے یا وہاں پہ بھی کوئی ناانصافی کا رواج موجود ہے؟ دیکھیے ہوتی ہے، اور ہم لوگ جو بھی ہیں مائنورٹیز میں ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے ایشیائی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ میں کاؤنسلرز ہیں بہت اچھی، ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھی ہوئی خواتین، ایم پیز ہیں بنی ہوئی، میڈیا میں ہیں، بہت سی آ رہی ہیں لیکن ابھی بھی کم ہیں. اور میں جو یہ آج کل میں سن رہی ہوں پاکستان میں کہ بھئی 2047 میں پورے 100 سال ہو جائیں گے پاکستان کو، اب سے کام کرنا پڑے گا ان بچوں کی نشو و نما کے لیے، ان خواتین کے لیے خاص طور پہ ان کی بنیادی تعلیم. جب تک یہ نہیں ہوگا، وہ جو درمیان کی عورت ہے، جہاں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھی رہے، دوسری طرف چاہ رہے ہیں کہ وہ انٹرپرنور بن جائے، وہ اچھے کاموں میں چلی جائے، اس کا جو ہے حصہ، مجھے اس کی فکر ہے کہ وہ جو اتنا لمبا عرصہ ہے سسٹین کریں، لڑکیوں کو تعلیم دیں، خاص کر بنیادی تعلیم اور تربیت کے ساتھ. شازیہ، زنانہ املاک، وراثت، حصہ خواتین کا اکثر پاکستان میں تو ہڑپ ہو جاتا ہے. اس پہ آپ سمیت خواتین ہیں کہ زنانہ املاک، حصہ، وراثت، حق ملے، مگر اکثر وہ حق بھی بھائیوں کے نام پہ لکھ کے آگے چل پڑتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں لکھوایا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو ہے، وہاں ہمارے ایک کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ بیٹی کا کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہے، بس شادی ہو گئی، باقی جانے وہ جانے، ہم نے جہیز دے دیا. اسلامی تعلیمات ہم یہاں پہ بھول جاتے ہیں اور
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک فادر جو ہے نا، جب آپ کی کوئی بھی جو ہے وراثت یا جو بھی ہے، آپ اس کو بیٹے بیٹی میں برابر سے جو بھی اسلامی طریقے سے آپ اس کو تقسیم کریں. آپ صرف وراثت کی بات کرتے ہیں، میں کہتی ہوں بزنسز میں اگر آپ کسی بھی فیملی میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹوں کو ملے گا بزنس، بیٹی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیٹیوں کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے نا. اگر ایک بزنس ہے تو اس میں چاروں کو ایکولی اپرچونٹی حاصل ہونی چاہیے. اب اس کے لیے کوشش یہی ہو رہی ہے کہ دیکھیں اب آپ دیکھیں بہت ساری لائرز جو ایسوسیشنز ہیں انہوں نے اس چیز کو لے کر آگے لے کے چل رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ جو ہے اس قسم کی دیکھیں اویئرنیس بہت ضروری ہے. آپ یہ عورتوں میں شعور ہمت تو پیدا دیا کریں. جاتا ہے، مگر گاؤں دیہاتوں میں چھوٹے شہروں میں تو خواتین عدالتوں میں یا نہیں، کہیں بھی دیکھیں، پہنچ نہیں پاتی. اگر وہ کہیں جانا چاہیں آواز اٹھائے تو زندہ جلائی جائیں گی، ماری جائیں گی، کالی کر کے بھی ماری جائیں گی. آپ تو دیہاتوں کی بات کر رہے ہیں نا، میں نے تو بہت سارے کیسز کراچی شہر میں دیکھے ہیں. ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، بھائی نے قبضہ کر لیا بزنس پر. بڑے بڑے میں نے جو ہے انڈسٹریز کے ساتھ یہ دیکھا ہے، ان کے بیوی بچے، کیونکہ ایک تو خواتین کو باہر نکلنا نہیں آتا تھا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کس طریقے سے اس بزنس کو لک آفٹر کرنا ہے. کیونکہ آپ نے ویمن کے لیے ایک رول ماڈل سیٹ کر دیا کہ آپ نے گھر دیکھنا ہے. اگر آپ کم از کم اتنی خاتون ضرور ایجوکیٹ ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سب لوگ گھر سے باہر آ جائیں، لیکن آپ کو اپنی فائنینشیل آپ کو اپنے جو فائنینشیلز کا پتہ ہونا چاہیے. اور میں کہتی ہوں کہ ہر خاتون کو فائنینشیل اسٹیبل ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے فائنینشیلز کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے، تبھی وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی. عورت کا جسم، اس کا حق، خاص کر کے ابھی بہت سارے ممالک سے آواز آ رہی ہے میرا جسم میری مرضی. کیا واقعی ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا، اور عورت کو بھی انسان سمجھنا چاہیے. تو اگر وہ انسان ہے تو آبویسلی اس کا حق ہے نا. آپ کوئی اور اس پہ قبضہ تو نہیں کر سکتا. ورنہ کوئی سماجی کنٹرول نہ ہو. کوئی سماجی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، اس کو مرضی ہونی چاہیے اپنی، کیونکہ وہ ایک انسان ہے. ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے. عورت اکثر بات کرتی ہے اپنی عزت کی، اکثر عزت کی بات کرتے کرتے بہت ساری خواتین اس بے راروی مختلف سماجی ادارے جو ان کو غلط لائن پہ لے جاتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ خود کو عقل ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کہ صحیح راستہ آپ کو وہ خود اختیار کرنے والی بات ہے. پھر یہ ہے کہ بہت سے اچھے راستے ہیں، بہت سے اچھے راستے ہیں. اگر کرنے پہ آئے، چیلنجز آپ کے سامنے ہیں، آسان نہیں ہے زندگی. اور جیسے آپ نے گاؤں دیہات کی بات کی، ہم تو یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو عام عورت ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہے اس کو ہمارے پروگرام کے بعد یقیناً یہی لگے گا کہ یہ تو چونکہ پریولیجڈ لیڈیز ہیں اس وجہ سے یہ ایسی بات کر رہی ہیں. لیکن میں باقی ان سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے اس کو ابھاریں، اس کو سمجھیں. اور جو آپ کے خاوند ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے باپ ہیں، ان کو تھوڑا بہت سمجھنا چاہیے. اتنا سپریس نہ کیا جائے ان کو کہ وہ اندر سے اندر مرتی چلی جائیں. سوشل میڈیا کافی آگے بڑھ چکا ہے. کیا سوشل میڈیا سے عورت کو ذہنی دباؤ بڑھا ہے یا ان کو تکلیفیں مزید بڑھ رہی ہیں، یا کس طرح کا سوشل میڈیا سے عورتوں کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہوئے ہیں؟ سوشل میڈیا ایک اچھا میڈیم ہے. اب یہ تو آپ پر ہے کہ آپ اس کا یوزیج کیسے کرتے ہیں. اگر آپ میرے حساب سے دیکھیں سوشل میڈیا نے عورتوں کو بہت اویئرنیس دی. مطلب سوشل میڈیا نے آپ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو سماجی شعور دیا ہے یا خطرات پیدا کیے؟ دیکھیں آپ کسی بھی چیز، ہر چیز کے پروس اینڈ کونس ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. کچھ لوگ جو کوئی اس میں سے کچھ سیکھے گا اور کچھ اس میں کوئی غلط راستہ چنے گا، تو وہ چیز غلط نہیں ہوگی. بہت ساری خواتین نفسیاتی تشدد کا شکار بھی ہوئی ہے. تو انہوں نے اس کے لیے، اگر آپ سوشل میڈیا کے تھرو، انہوں نے بہت ساری ایسوسیشن کو اپروچ کیا ہے اور انہوں نے لا فرمز کو اپروچ کیا ہے. جو پہلے تک عورت کے پاس کوئی میڈیم نہیں تھا کہ وہ کسی تھرو جا کے وہ اپنی پرابلمز کا سلوشن ڈھونڈ سکے. آج آپ کو سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم دیتا ہے کہ آپ جو ہے اب خواتین جو ہے اپنے حقوق پر بات کر سکیں. فریح صاحبہ، عورت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ظلم کیوں کہلاتا ہے؟ مرضی کے بغیر اگر آدمی کی بھی شادی ہوگی تو ظلم ہوگا. ظلم ہوگا. دیکھیں لائف پارٹنر آپ کا ایک لانگ ٹائم کے لیے ہوتا ہے نا. تو لانگ ٹائم آپ نے جس آدمی کے ساتھ، جس عورت کے ساتھ رہنا ہے وہ آپ کی پسند کا ہونا چاہیے. ناپسندیدہ آدمی کے ساتھ رہنا ناممکن ہے اور بہت مشکل کام ہے. دادا صاحبہ، مرد حضرات، والدین اپنی بیٹی کی خاص کر کے جو شادی ہے اس کی شرم حیا خاموشی کو
शर्म क्यों समझते हैं? क्योंकि शुरू से उन्होंने उसको इतना इख्तियार ही नहीं दिया, ना इतनी समझ दी कि बेटा तुम्हारी भी ज़बान है, तुम्हें भी कुछ बोलना है। बस हाँ हाँ तय हो गया, बस बड़ों में अब जो है ये काम होना है। उसको पास बच्ची को एहसास ही नहीं है अगर वो इस उम्र की है। और अगर अव्वल तो होनी नहीं चाहिए छोटी उम्र में शादी, इतनी छोटी उम्र में, और अगर हो जाती है तो बच्चियों की अवेयरनेस से आजकल औरत जो है समझदार हो गई है, इतनी आसानी से नहीं उसको दबाया जा सकता। शाजिया, अक्सर देखा गया है कि ख़ानदानों की शादियाँ रिश्ते भी टूटते हैं, ख़ानदानों के तकरार, झगड़े, नफसियाती दबाव, ख़ानदानी शादियाँ बेहतर हैं या बाहर की? देखिए, लाइफ पार्टनर चॉइस का होना चाहिए, चाहे वो ख़ानदानी हो या ख़ानदानी से बाहर हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चॉइस उसकी अपनी होनी चाहिए पार्टनर के बारे में। अगर आपकी अपनी चॉइस नहीं होगी तो वो शादियों में तलाक़ें भी होंगी, ख़ानदान में मसाइल भी होंगे। तो उसका सबसे बेहतर हल ये है कि हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि मर्द और औरत को दोनों को चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर चूज़ कर सके। अमेरिका की जो कम्युनिटी है, शादियों का ट्रेंड भी है, मगर अक्सर देखा गया है कि फैमिलीज़ एक दूसरे से तन्हाई का शिकार होती है, क्या वजह है? अच्छा, ह्यूस्टन में ऐसा नहीं है। ह्यूस्टन में ओवरऑल अगर अमेरिका में देखें तो यस, तन्हाई का शिकार हैं, इसलिए कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते, और एक ट्रांसपोर्टेशन का मसला भी होता है, वहाँ टाइम का मसला है, आना जाना इतना आसान नहीं है, लोगों के घर उस तरह रवाज नहीं है कि जी आप बगैर फ़ोन किए पहुँच गए। बड़े बूढ़े तो इसलिए तन्हाई का शिकार होते हैं। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो ओवरऑल पूरा सोसाइटी ही तन्हा है। कोई बच्चा अमेरिका का ऐसा नहीं है जो तन्हा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी ज़बान नहीं बोलते, हम आपकी ज़बान नहीं बोलते, हम जो कह रहे हैं वो आपको समझ नहीं आती, आप जो कह रहे हैं वो हमें समझ नहीं आती। पाकिस्तान में तो मर्द औरतें मिलकर एक घर चलाते, एक फैमिली की तरह। बरतने में भी ऐसा है या बरतने की रवायतें तब्दील हो चुकी? बहुत तब्दील है। वहाँ पर औरत अपना कमाती है, मर्द अपना कमाते हैं। कहीं औरत ज़्यादा कमा रही है, कहीं मर्द ज़्यादा कमा रहे हैं। बहुत मेरा ख्याल में कम हो गया इस तरह के दोनों मिलके एक साथ जो है, लेकिन चलाना पड़ता है, मॉर्गेज भी पे करना पड़ता है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं है तो और तरह की उसके लिए चीज़ें हैं। लेकिन मैं जैसे फ़रह साहिबा भी फरमा रही थी कि हमें जो है मकसद ये कि औरत और मर्द को वो पहिए जो कहते हैं वो पहिए चल नहीं रहे हैं, वो एक स्कूटर का पहिया लगा हुआ और एक पे ट्रक का पहिया लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ये ऐसी कोई वो ऐसी दुनिया से बाहर जगह नहीं है जहाँ इंसानी जो चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ यहाँ से कम हो रही हैं। मगर मेंटल हेल्थ बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है बच्चों में या बड़ों में। जो तन्हाई की बात अभी हो रही थी, मैं उस पर बहुत ज़्यादा बोलती भी हूँ, कहती भी हूँ कि हमने बूढ़ों को, बच्चों को और अपने इंडिविजुअल्स जो हैं उनको तन्हाई का शिकार इसलिए कि हम कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे से। कम्युनिकेशन का इतना बड़ा खला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। शाजिया, क्या पाकिस्तानी औरत आज भी अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत रखती है या नहीं? हिम्मत कर रही है, कर रही है, कर रही है, वो उस रखती प्रोसेस नहीं है। में है। हाँ, प्रोसेस में है। ख़वातीन अपने फ़ैसले मर्दों से, भाई, बाप या शोहर, उससे लेकर साथ करती है। क्या अमेरिका में वैसा ही है? जी ऐसा ही है, वहाँ भी ऐसा ही है। मैं पूछ के बताती हूँ। कुछ ऐसा नहीं ही पता, खुद नहीं करती, खुद नहीं करती, खुद मुख्तार ज़्यादातर अभी तक नहीं हो रही वहाँ पे। ज़्यादातर ऐसा ही है। अभी तक खुद मुख्तार नहीं है उस तरीके से पाकिस्तानी सोच वही community। सोच वही है एटलीस्ट, मैं पूछ के बताती हूँ, ऐसा ही है बिल्कुल। औरत की सबसे बड़ी रुकावट घर है या सोसाइटी? दोनों। औरत की जो शादी होती है उसमें उसकी रुकावट अपनी सोच होती है या निज़ाम? निज़ाम सबसे बड़ी बात है, उस पर बड़ा प्रेशर होता है सोसाइटी का, इन लॉज का, अपनी फैमिली का। आप औरत को ब्लैकमेल करते हैं उसकी रिस्पेक्ट के हवाले से, आप उसको मजबूर करते हैं वो सब करने के लिए जो वो नहीं करना चाहती। औरत तालीम याफ्ता या गैर तालीम याफ्ता या कम तालीम याफ्ता कौन ज़िंदगी आसान गुजारती है? कम तालीम याफ्ता ज़्यादा आसानी से ज़िंदगी गुजारती है। मेरी एक नज़म भी है इस पर, नूरी होती तारी होती। नूरी होती जी, नूरी होती तारी होती, यानी आम इंसान होती तो इतने मसाइल नहीं होते, क्योंकि सोच का मसला जो है ना, सोचना ये बहुत बड़ा एक आगही का अजाब होता है। तालीम याफ्ता औरतों में ज़्यादा तलाक का रेशो होता है, क्या वजह है? अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है उनकी, ज़्यादा कमाने लगी हैं, उनको बाहर की दुनिया से ज़्यादा नज़र आता है कि ऐसा नहीं है। घर आती हैं तो वो नहीं चाहती कि उनके ऊपर दबाव हो, या वो घर आए तो वो सबसे पहले मियाँ इंतज़ार कर रहा हो कि चाय की केतली ऑन करो, खाना पकाओ।
تو اس وجہ سے میرا خیال میں یہ بس عورتیں ایک دوسرے کو جج کرتی ہے، کبھی لباس، آواز، انداز، کس پہ جج کرتی ہے؟ ایکچولی میں یہ ہمارے معاشرے کا ہے. جیسے ہی آپ دیکھیں چھوٹی بچیاں گھر سے ماں باپ فوراً شروع کر دیتے ہیں یا سوسائٹی کہ یہ زیادہ پیاری ہے، اس کا کلر زیادہ فیئر ہے، اس کے بال زیادہ لمبے ہیں. تو ہم نے ایکچولی میں لڑکیوں کو ان مائکرو ایشوز میں جو ہے وہ پھنسا دیا ہے، الجھا دیا ہے. ان کو بچپن سے اپنے باڈی شیمنگ بھی آپ دیکھیں خواتین میں زیادہ ہوگی. لڑکوں کو نہیں کہا جاتا کہ تمہارا رنگ کالا ہے، تمہارا رنگ کالا بھی ہے تو کیا ہوا، تم تو شہزادے ہو. تو آپ یہ دیکھیں نا، یہ آپ مینٹالٹی بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو پھر وہ بڑے ہو کر وہ ایک چیز آپ ایک تناور درخت ان کے دماغوں میں بنا دیتے ہیں کہ وہ اس سوچ سے باہر ہی نہیں نکل پاتے، وہ کمپیریزن میں ہی لگے رہتے ہیں. دنیا کے اندر مختلف ملکوں میں آپ سمیت جو خواتین جاتی ہیں وہ پاکستانی عورتوں کو پھر کم تر سمجھتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی ہم بیرون ملک جانے والی اعلیٰ تر خواتین ہیں. یہ کیا سوچ ہے؟ نہیں، ایسا ہوتا ہوگا، ہر جگہ ہے یہ. یہاں بھی، یہاں کی سوسائٹی میں دیکھ لیجئے کس قدر تضاد ہے. آپ باہر کے ملک کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک کسی فنکشن میں جائیں گے، ان کو ایک سادہ سی اگر عورت نظر آئے گی تو اس کی طرف وہ دیکھیں گے بھی نہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ اس شخص کو دیکھ رہا ہوگا جو بہت زیادہ ماڈرن، جس کی بہت ساری ہیرے کی انگوٹھیاں پہنی ہوگی. یہ صرف وہاں کا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں سے آنے والا ہم کا. میں تو سمجھتی ہوں یہاں خواتین بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں. کوئی ایسا لفظ ایک جو عورت کے لیے کہتی ہے مگر مانتی بھی نہیں ہے؟ شی از ویری گارجس. آج اگر آپ کو ماننا پڑے عورت کی دشمن عورت ہے یا مرد، کس کو دشمن قرار دیں گے؟ کوئی بھی نہیں ہے دشمن، تو کوئی بھی نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. اور عورت کے دشمن تو بالکل بھی نہیں ہے. یہ سارا تربیت یا سوچ کا وہ کمال ہے. آپ ذرا سا اس کو موقع دیں، اس کو ایجوکیٹ کریں تھوڑا سا، آپ دیکھیں کہ سب بدل جائے گا. آپ میڈیا سے وابستہ بڑے اہم عہدوں پہ برطانیہ میں رہ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دنیا کے اندر عورت کا وہ مقام ہونا چاہیے کہ اس پہ کوئی بھی تنقید نہ کی جائے اور اس کا عزت وقار بلند ہوتا جائے؟ کس طرح معاشرے کو بہتر سے بہتر انداز میں سنوار سکتے ہیں؟ بنیادی تعلیم، بنیادی تربیت جو گھر سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو جیسے کم تر نہ سمجھا جائے. اپنے ہی گھر والے جو ہیں اس کو یہ نہ کہیں کہ تمہیں یہ نہیں آتا، تم یہاں بیٹھ جاؤ، مہمان آئے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، لڑکا آ گیا پہلے اس کو کھانا دو. یہ تمام چیزیں لگتی تو بہت بیسک ہیں لیکن یہ اس قدر ضروری ہیں روزمرہ کی زندگی میں. پھر وہ بچی کے اندر جو ہے وہ اعتماد آئے گا. جب خود اعتماد اس میں ہوگی وہ بچی، جب جا کے کہیں وہ آگے دنیا میں. اچانک نہیں کہ ایک بچی جو سپریس ہوتی جا رہی ہے اور اچانک جا کے وہ کہیں کی لیڈر بن جائے گی. ہوتا ہے ایسا، لیکن ہمیں چاہیے کہ آہستہ آہستہ گلی کوچوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ کھلنی چاہییں. شازیہ، جو پاکستان میں خواتین کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں، کیا وہ قانون واقعی خواتین کو تحفظ دیتے ہیں یا وہ لفاظی ہے سب کچھ؟ وہ اس طریقے سے تحفظ نہیں دیتے، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور مضبوط آپ کو قانون بنانے چاہیے خواتین کے لیے، اور اسپیشلی ورک پلیس کے لیے، تاکہ خواتین کو ایک سیف انوائرمنٹ ملے کام کرنے کے لیے، گھر میں بھی ایک سیف انوائرمنٹ ملے. تو لاز کو بیٹر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ نئی گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو سیریس لے گی اور خواتین کے لیے اچھے اور قانون بنائے گی نئے، جو ان کو سیف انوائرمنٹ سوسائٹی میں، چاہے وہ بزنس ہو، ہوم ہو یا کہیں بھی ہو، وہ ان کو وہ پرووائڈ کر سکے. فریح صاحبہ، آخری سوال، کہ آج خواتین کے لیے کون سی آپ کھری بات کریں گی جو واقعی خواتین کے لیے کھری ہو؟ خواتین کے لیے نہیں، میں مردوں کے لیے کروں گی کھری مردوں کے لیے بات. کریں گی؟ مردوں کے لیے کروں گی. اپنے لیے نہیں کریں گی؟ اپنے لیے دیکھیں نا، خواتین تو بیچاری ہی ہوتی ہیں، وہ بیچاری ہوتی وہ ہیں، مرد بیچاری بیچارے نہیں ہوتی ہوتے. ہیں، مرد بیچارے نہیں ہوتے. کیونکہ آپ نے خود پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ انہیں رسپیکٹ دیں. سب سے پہلے رسپیکٹ دینا سیکھیں، ان کی عزت کریں اور انہیں وہ مقام دیں یا دینے کی کوشش کریں جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. آپ لوگ لابی کر لیتے ہیں، وہ لابی نہیں کر پاتی کیونکہ ان کے ساتھ کوئی آدمی ملتا ہی نہیں ہے. عورتیں تو مل جاتی ہیں عورتیں تو ملتی لیکن ہیں، وہ سب مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتی. اکثر ڈرامے بھی دیکھتے ہیں تو عورتوں کے ڈرامے، گھر گھر کہانی، یہ اس میں ڈرامے جھگڑا، میں سازشیں، ان کے سخت خلاف ہوں، سخت خلاف ہیں. سخت وہ خلاف ڈرامے ہوں. ریئل نہیں ہیں. وہ ریئل نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی ریالٹی نہیں دکھاتے. ایسا نہیں ہوتا، حقیقی زندگی ایسی نہیں ہے. تو مردوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے عورت کو رسپیکٹ دینا سیکھیں. ہمارے اس پاکستان میں بھی جو ایک ہی پرابلم ہے وہ یہ کہ عورت کی رسپیکٹ نہیں ہے. کہتے تو بہت ہیں
सब आप कहते हैं। शायरा हैं, औरतों की रिस्पेक्ट के लिए बड़ी बड़ी शायरी होती है, और औरतों पे शायरी है। मैंने तो आप किस पे शायरी करती हैं? मैंने तो शेर भी कहा है कि ज़माना झुक गया होता अगर लहजा बदल लेते, मगर मंजिल नहीं मिलती अगर रास्ता बदल लेते। तो आपको बैरियर तोड़ने पड़ते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ पहुँचने के लिए बैरियर तोड़ने पड़ते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये आम औरत नहीं कर सकती ऐसा। मर्दों को ही इन्हें सपोर्ट करना होगा, इन्हें आगे लेकर आना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव हो जाएं, अगर वो इनसे कंपटीशन छोड़ दें। औरत और मर्द का कोई कंपटीशन नहीं है। आपने पहले कहा कि जी मर्द हजरात जो शायर हैं वो आपसे तअस्सुब करते हैं, जलसी करते हैं, हत्ता कि वो मर्द शायर जो हैं वो ख़वातीन पे, उनकी जुल्फ़ों से लेके मेकअप पे, सब पे शायरी करते हैं। तो आप किस पे शायरी करती हैं? बात की है, मैं इसका सवाल खरा बिल्कुल दूंगी। वो इसलिए तारीफ़ करते हैं, जो कुछ करते हैं वो वन साइडेड है। वो सिर्फ इसलिए कि आप उनके जाल में आ जाएं, बस। मेहरबानी, शुक्रिया। आज खरी बात में हमारे साथ है EBO दुदान अंसारी, शाज़िया मतीन और फ़रह इकबाल मौजूद थे। ख़वातीन के मसाइल, मैं क्या चाहती हूँ, ज़माना क्या कहेगा, इसमें बहुत सारी हमने आज बातें की हैं। बहुत सारी बातें चाहते हुए न चाहते हुए खरे जवाब तीनों मेहमान दे सके या ना दे सके, ये तो फैसला आपने करना है। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।